اصل مسائل یہ ہے کہ وہاں پیٹرول نہیں ہے، گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتی، یعنی 5 میل کا کرایہ 1500 روپیہ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ وہاں دیکھیں کہ بجلی، پانی، گیس، کوئی دنیا کی چیز وہاں نہیں ہے اور کوئی پہنچ نہیں پا رہا۔ اصل بنیادی پرابلم یہ ہے مولانا، لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہزاروں ٹرک جو ہے نا سامان لوڈ کر کے کھڑے ہیں کہ کسی طریقے سے باغ میں، بالا کوٹ میں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں، لیکن راستے بند ہیں۔ اللہ مہربانی فرمائے رحم کرے۔ آپ اپنا پروگرام میڈیا کام پہ چلوا دیں۔ جی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی تو داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور انہوں نے 100ویں شادی بھی کی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ کیا ہوا؟ 100 شادیاں کی تھی نا۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب یہ سوال پوچھنا تھا، جی یہ منت کے بارے میں، جی یہ منت ماننی صحیح ہے یا یہ کیا ہے اس کا؟ منت ماننے کو ویسے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا اچھا کہ یہ کاروباری معاملہ اللہ سے شرط لگانا کہ اگر یہ کام ہوگا تو میں پھر اتنا مال خرچ کروں گا یا روزے رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا۔ یہ ایک تاجرانہ ذہن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی عبادت کا مستحق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں ہر وقت اس کے سامنے جھکنا ہی ہے۔ اگر شفا ہوگی، اگر یہ کام ہوگا تو یہ اگر مگر کو حضور نے فرمایا صرف اس سے نا کنجوس لوگوں سے اللہ تعالیٰ مال نکلواتا، ورنہ ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں ہے، تو اس کو برا جانا۔ مگر اگر کوئی مان لے تو پھر وعدہ پورا کرنا پڑتا، پھر فرض ہو جاتا اس کو پورا کرنا۔ اس لیے بے شک غلطی اس نے کیا، مگر اگر مان لیا نا اور کام ہو گیا تو پھر یہ منت جو ہے اس کا پورا کرنا، نظر کو وفا کرنا لازم ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ لکھا ہوا ہے یہ تفسیر میں قرآن شریف کی کہ آستانہ میں فقراء کو کھانا کھلانا یا وہاں کے خداؤں کو پیسہ دینا یا تیل دینا مسجد میں یا بوریاں حاضر کرا، کہ یہ نظر جائز ہے، یہ لکھا ہے رد المختار میں۔ ایک تو آپ نے رد المختار جو خے سے پڑھانا، یہ میرے بھائی غلطی ہے جو اچھے بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ہے سے ہے، ہے اچھا یہ ہے سے جو پہلے ہے نا الدر المختار وہ خے سے ہے، یہ رد المختار یہ حیرت سے ہے، حیرت اس سے نکلا نا، تو رد المختار یہ رد المختار، ہاں محتار اصل لفظ یہ۔ اچھا دوسری بات جو ہے نا کہ انہوں نے لکھا، انہوں نے لوگوں کی نیک نیتی سمجھی، حسن ظن کیا، ہم بھی حسن ظن سے کام لیتے کہ اگر تو صرف یہ ہے کہ فلاں مسجد کے درویشوں کو میں کھلاؤں گا تو کوئی بات نہیں، مگر اگر اس کے ارادے میں آئے، وہ پہلے ہی لکھا انہوں نے اسی میں شامی میں کہ اگر یہ ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے یہ ہمیں نفع نقصان دیتا ہے، اس لیے اس کی قبر پر دینا ہے، درویشوں کو دینا ہے کہ یہ خوش ہو جائے اور ہماری مشکلیں حل کرے، تو پھر تو وہ بھی کرک ہو گیا۔ وہ بھی ساری بحث آپ پڑھے نا، انہوں نے تفسیر سے لکھا، اگر واقعی کوئی ہے کہ وہ بزرگ سے لینے کا کوئی اس کے ذہن میں نہیں، صرف اس کے قریب ہے کوئی جگہ، وہ کہتا ہے یہاں کے درویشوں کو دے دوں یا اس مسجد میں چٹائیاں ڈال دوں، وہ ایک الگ بات ہے، مسجد کی خدمت کرنا چاہتا۔ اگر بزرگ ہے درمیان میں اور ذہن میں ہے کہ بزرگ بھی میری مشکل کشائی میں کوئی دخل رکھتا ہے، اس کی مہربانی سے میری مشکلیں حل ہوں گی، تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب سمجھا کہ میت تصرف کرتا اور ہمیں مدد دیتا ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ خود مولانا احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جال حق میں لکھا کہ اگر تقرب غیر اللہ کی نیت ہو جائے، اب اس میں جھگڑا کہ تقرب کی نیت جو ہے اس کی، یعنی وہ تو خود ہی جانتا، اگر واقعی اس لیے ہے کہ میں اس بزرگ کو راضی کر کے اپنے کام نکلوانا چاہتا ہوں جیسے اللہ کی نیاز دیتے ہیں، پھر تو اس کی مسجد میں بھی اگر دیا نا، تو شامی رحمۃ اللہ نے تو اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کی نا، ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کا تو بہانا ہے، اصل میں تو اس بزرگ سے ہی سب کچھ مانگنا چاہتا، خیر نہیں کی۔ جی بہت شکریہ، بڑی خوشی ہے، اللہ خیر سے رکھے۔ جی جی مولانا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بے شمار تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 99 بیویاں تھیں، وہ ناجا کا ترجمہ جو کیا ہوا۔ ناجا کا ترجمہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلا سوال یہ ہے جی کہ صدقے کے بارے میں، جی یہ مہینے کے بعد پہلی تاریخ کو یہ سوچ کے کہ سارے مہینے کا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے؟ اگر کوئی شخص ہر مہینہ شروع تاریخ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے جی تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے ذہن میں یہ بات کہ یہ مہینہ خیر سے گزرے، اللہ فضل فرمائے۔
تو نہیں کہ ضرور پہلی کو دے، مگر چونکہ شروع ہی ہو رہا تو اس نے سٹارٹ میں بسم اللہ کر دی تو اللہ قبول فرمائے گا. بڑی اچھی بات. ٹھیک. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا روزے کے بارے میں. جی ہاں جی. سحری کے وقت جب اذان شروع ہو جائے تو کچھ لوگ کھاتے رہتے ہیں اذان کے دوران بھی. نہیں، جو اذان ہے نا وقت پر ہوتی جی، جو ساری مسجدوں میں ہوتی ہے. ہاں جی. پہلی اذان شروع ہو جاتی ہے جب، ہاں تو اس وقت چھوڑ دیں. نہیں، چھوڑ دینا چاہیے. ایک لقمہ بھی نہیں حلق سے اتارنا چاہیے. یہ تو اس طرح ہی ہوا نا جیسے مغرب سے ایک آدھ منٹ پہلے کھول لے. اسی طرح بات ہوئی کہ وقت تو روزے کا چل پڑا، آپ اب بھی کھاتے جا رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں. اور غلطی کھائی ان لوگوں نے کہ ایک حدیث پاک سنی کہ ہاں جی، وہ انہوں نے سنا کہ کھا سکتے ہیں اگر پورا کریں آپ. نہیں، وہ انہوں نے غلط سمجھانا. وہ دو الگ الگ حدیثیں. ایک تو یہ تھی کہ جب تم اذان سنو بلال رضی اللہ کی تو اس وقت نہ رکو، آتے رہو. 10-15 منٹ پہلے ہوتی تھی اطلاع کے لیے کہ وقت ختم ہونے والا. دوسرا آپ نے کہا جب ابن ام مکتوم اذان کہے گا اس وقت چھوڑ دینا کیونکہ وہ صحیح فجر پر اذان کہتا. اب ان لوگوں نے وہ بلال والی اذان جو تھی نا وہ مسئلہ حضرت ابن ام مکتوم والی پر لاگو کر دیا. اذان ہو گئی، وقت آپ کھا رہے. دوسرا جس نے فرمایا تھا نا کہ جس کے ہاتھ میں برتن ہو وہ اذان ہو جائے تو نہ رکھے جب تک سیر نہ ہو جائے. اس میں بھی انہیں غلطی لگی بڑے بڑے علماء کو. وہ روزوں کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی ساری کا نہیں نہ روزوں کا. وہ تھا کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا، ادھر اذان ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. اس کے بارے میں کہا کہ جماعت کی فکر نہ کرے، کھانا سیر ہو کر کھا لے. جیسے ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر کھانا کھا رہے ہوتے تو اقامت سنتے بھی ہوتے تو وہ کھانا کھاتے رہتے. لوگ کہتے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہی ہوتے. تو وہ فرماتے اگر میں ساری نماز کو کھانا ہی بنا لوں اسی کا خیال رہے تو اس سے بہتر نہیں کہ میں سیر ہو کر آرام سے. وہ حدیثیں الگ الگ ہے. جیسے رمضان کی بات ہے وہ اذان ہے حضرت بلال کی 10-15 منٹ پہلے، ورنہ خدا کے لیے جو اذان وقت پر ہوتی ہے اس کے بعد کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی نہ پیے نہ لقمہ، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے مغرب سے پہلے آپ نے 1 منٹ پہلے کھا لیا. وہ تو روزہ تباہ کرنے والی بات ہے. اور جب افطاری کی پہلی اذان ہوتی ہے تو چلیں باقی کل سوال کر لیجیے. ہاں جی، چاہے ٹائم اگر میرے بھائی باقی جو آپ کا سوال باقی رہ گیا ہے نا، کیونکہ بے شمار لوگ بھی بیٹھے ہیں، کالیں بھی آ رہے ہیں، وہ اپنا سوال کل کر لیجیے. پہلی اذان جو شیعہ حضرات دیتے ہیں وہ تو ظاہر ہے 10 منٹ پہلے دیتے ہیں. باقی ہمارے یہاں جتنے مسلک ہیں نا وہاں پہلی اذان جب شروع ہوتی نا وہ صحیح وقت پر ہوتی ہے جب روزہ چھوڑ دینا چاہیے. جی تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو یہ ہے نا کہ وہ 99 دمبیوں کا قصہ قرآن سے کہ وہ 100ویں بھی مانگتے، اس سے لوگوں نے سمجھ لیا. ادھر بائبل میں تو خیر واضح ہی تھا نا کہ ان کی 100 بیویاں. تو اگر 100 بیویاں تھیں تو اس پر اعتراض بتانا چاہیے نا کہ اعتراض کیا پیغمبر سے، تو پھر 100 بیوی سے کیا اعتراض ہو گیا. وہ نہیں لکھا. اگر تو صرف بات ہی پوچھی ہے تو بات تو میں نے بتا دی کہ واقعی یہی ثابت ہوتا کہ ان کی 100 بیوی تھی تاریخی طور پر. میری بات تاریخی. تو ایک بھائی نے ایک حدیث کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آئے یہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ. تو انہوں نے اس بارے میں ذرا رک جائیں. یہ دیکھیں نا یہ بیویوں کا جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں نا یہ وہ کرتے ہیں جن کی ہزاروں بیوی خود ان کی. السلام علیکم. ہلو جی جی صاحب. جی جی آپ پوچھیں نا. ہاں جی، وہ آپ کو پی ٹی سی ایل کا نمبر چاہیے. کس کا؟ پی ٹی سی ایل کا نمبر. تو یہ پی ٹی سی ایل کا ہی نمبر ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں. تو 8540900 جی 85 40 900. جی 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 آپ کا پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے. جی یہی نمبر ہے، اس پہ بات ہو جائے گی. آپ ابھی ہو سکتی ہے؟ جی ابھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی مولانا آپ بتائیں. ہاں کئی جو دیندار بچے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کی 11 بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی 100 تھی، سلیمان علیہ السلام کی تو کئی 100 تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ضیاء الرحمان بول رہا ہوں. جی جی ضیاء الرحمان صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی جی آپ نے کال کی تھی پہلے، مولانا اس وقت تھے نہیں. اچھا جی کوئی بات نہیں. پوچھیں ضیاء الرحمان صاحب. ہاں جی میں سوال یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی کہ میرے دوست ہیں جی انہوں نے اپنی بیوی کو کسی بات ڈانٹا